حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں ان کا بیان گمراہ کن اور مقاتلہ انگیز ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ کرمنل قوانین تمام شہریوں کے لیے یکساں ہیں، یہ مختلف طبقات کے مذہب اور رواج کے مطابق نہیں ہوتے۔ وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ شریعت اور حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے تو چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، عصمت دری کرنے والوں کو سڑک پر سنگسار کر دینا چاہیے، کسی مسلمان کو سوئنگ اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے اور لون نہیں لینا چاہیے، بالکل بے معنی ہیں۔ ان کو یہ تو معلوم کرنا چاہیے تھا کہ یہ قوانین کہاں جاری ہوتے ہیں۔ جرم و سزا کا قانون ایسے ملک میں نافذ ہوتا ہے جہاں مکمل اسلامی شریعت نافذ ہو، اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ تمام باتیں صرف اسلامی شریعت کا قانون نہیں ہیں بلکہ تمام مذاہب کا مشترکہ قانون ہے۔ خود منوسمرتی میں چوری کی سزا اور نقب زنی کی سزا ہاتھ کاٹ دینا بتائی گئی ہے۔ زنا کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ وہ اسے کاٹ کھائیں، اور زنا کرنے والے مرد کو لوہے کا پلنگ آگ سے تپا کر اس پر ڈال دیا جائے تاکہ وہ جل کر مر جائے۔ اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کرے تو مرد کا عضو تناسل کاٹ دیا جائے، البتہ برہم کو ان سزاؤں سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے، اس کا صرف سر موڑنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ اسی طرح سود کو ویدوں میں بھی منع کیا گیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں بشمول ہندو مت اور اسلام کے، ان کے یہاں اخلاقی اقدار کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور ان کو قائم کرنے کے لیے دو کام کیے گئے ہیں۔ ایک تو ایسا ماحول بنایا جائے کہ لوگوں کے لیے جرم سے بچنا آسان ہو جائے، دوسرے سزائیں اتنی سخت مقرر کی جائے کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ اس لیے ایسی مثالیں دے کر شریعت اسلامی کو بدنام کرنا متصابنہ ذہن کا پتہ دیتا ہے۔ اسلام میں یقیناً بعض جرائم پر سخت سزائیں رکھی گئی ہے، لیکن اس کے لیے جرم سے بچنے میں معاون ماحول کی تشکیل بھی کی گئی ہے۔ اسلام میں شراب کی بھی سخت سزا ہے، لیکن جہاں پوری اسلامی شریعت نافذ ہوگی وہاں نہ شراب کے کارخانے ہوں گے اور نہ شراب خانے ہوں گے۔ اسلام میں زنا پر سخت سزا رکھی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ پردے کا پورا نظام رکھا گیا ہے۔ جہاں پوری اسلامی شریعت نافذ ہوگی وہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہوگا، وہاں دونوں کے لیے الگ الگ کلاس رومز ہوں گے، ہر شعبے زندگی میں عورتوں کے لیے خصوصی انتظام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہاں بدکاری کے واقعات خود بخود کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسلامی حکومت ہر شہری کی بنیادی ضروریات مہیا کرنے کی پابند ہوگی تاکہ چوری اور ڈاکہ زنی کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اگر کوئی شخص بھوک اور فاقے سے مجبور ہو کر چوری کرے تو اس پر چوری کی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ اسی لیے سعودی عرب اور جن علاقوں میں کبھی جرم و سزا کے طور پر شرعی سزا نافذ کی گئی وہاں جرائم کی شرح صفر پر آ گئی۔ اس کے برخلاف جہاں جرم کو روکنے کے لیے ماحول سازی کا کام نہیں ہوا اور صرف سزائیں سخت مقرر کی گئی، وہاں جرم میں اضافہ ہی ہوتا رہا، جس کی ایک مثال ہمارا وطن عزیز بھی ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف عقائدوں کے لیے سماجی قوانین کے فرق کو قبول کیا گیا ہے، اس لیے دستور کی دفعہ 25 میں مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اسی لیے نکاح وغیرہ کو اپنے اپنے مذہب اور رواج کے مطابق انجام دینے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یقیناً اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ صرف اجازت ہے، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ خاص طور پر اس کی ترغیب دی ہے، اور یہ اجازت دوسرے مذاہب میں بھی دی گئی ہے۔ ہندو دھرم میں شودر کے لیے تو صرف ایک بیوی رکھنے کی اجازت ہے، ویش کے لیے 2، چھتری کے لیے 3، مگر برہمن کے لیے 4 اور بادشاہ کے لیے وہ جتنی چاہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض دفعہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ نکاح ایک سماجی ضرورت بن جاتی ہے، اور یہ بات اخلاقی اقدار کی حفاظت میں مددگار ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک سیکولر ملک کا وزیر داخلہ اپنے ہی ملک کی دوسری سب سے بڑی اکائی کے بارے میں نفرت اور تعصب پر مبنی ایسے خیالات کا اظہار کرے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی سخت مذمت کرتا ہے اور تمام برادران وطن سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ایسی باتوں سے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ یہ صرف اور صرف سیاسی مقصد کے لیے ایک کمیونٹی کو نشانہ بنانے کی نامنصفانہ کوشش ہے۔